بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سرخ مرچ۔ دوستو، سرخ مرچ کے مختلف نام ہیں۔ اردو میں سرخ مرچ، ہندی میں لال مرچ، سری لنکن میں مرچی اور انگریزی میں ریڈ چلیز کہتے ہیں۔ شناخت: لال مرچ کا پودا مکو کی طرح ہوتا ہے۔ پھول سفید رنگ کے آتے ہیں۔ پھل کچی حالت میں ہرے اور پکنے پر پیلے ہو کر لال ہو جاتے ہیں، جو کہ سارے پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ ہری حالت میں ترکاری اور اچار کے لیے اور خشک حالت میں مصالحے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ اس کو ہر ایک جانتا ہے، اس لیے اس کی خاص شناخت کی ضرورت نہیں، عام استعمال ہونے والی چیز ہے۔ لال مرچ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم بہت پتلی ہوتی ہے جو بہت تیز اور چریری ہوتی ہے۔ دوسری قسم اس سے موٹی ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ سرخ ہوتی ہے، مگر اس میں چرچرا پن کچھ کم ہوتا ہے۔ یہ صرف ساگ بنانے کے کام آتی ہے۔ اس میں تیزی یا چرچرا پن بالکل نہیں ہوتا، اس لیے سارے پاکستان اور ہندوستان میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے۔ لال مرچ کا مزاج تیسرے درجے میں گرم اور خشک ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں لال مرچ کے فوائد کی۔ بچھو کے ڈنگ پر اس کو پانی میں پیس کر لگانے سے جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سانپ نے کاٹا ہو اور یہ پہچان کرنی ہو کہ سانپ زہریلا تھا یا نہیں، جس شخص کو سانپ نے کاٹا ہے اس شخص پر زہر کا اثر ہوا ہے یا نہیں، تو اسے لال مرچ چبانے کے لیے دینا چاہیے۔ اگر اس کو زہر کا اثر ہوا ہوگا اور سانپ زہریلا ہوگا تو وہ لال مرچ اسے بالکل تیز نہ لگے گی۔ اگر لال مرچ اسے تیز لگے تو سمجھنا چاہیے کہ زہر کا اثر نہیں ہوا۔ موسمی پھوڑے پھنسیوں پر لال مرچ کو تل میں پیس کر لگانے سے پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جاتی ہیں اور زخم فوراً بھر جاتے ہیں۔ ہیضہ پر لال مرچ بہت حیران کن فائدہ دکھاتی ہے۔ ہیضہ میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس طرح ہے۔ لال مرچ کے بیج نکال کر اس کے چھلکوں کو باریک پیس کر کپڑے میں چھان لیں۔ اس چورن کو شہد کے ساتھ گھوٹ کر 2 رتی کی گولیاں بنا کر سایہ میں خشک کر لیں۔ ہیضہ کے مریض کو 1 گولی نگلوا دیں۔ جس میں مریض کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہو، نبض کی رفتار ڈوبتی جا رہی ہو اور ٹھنڈا پسینہ چل رہا ہو، تو اس کے جسم میں 10 منٹ میں ٹھنڈا پسینہ کو بند کر کے گرمی پیدا کرنے لگتی ہے اور نبض باقاعدہ صورت میں چلنے لگتی ہے۔ اس مرض میں کافور اور ہینگ کے ساتھ بھی لال مرچ کی گولی بنا کر دینی چاہیے۔ ہیضہ کے علاوہ اس کو ادرک یا سونٹ کے ساتھ دینے سے پیٹ درد، بد ہضمی اور پھارا دور ہوتا ہے۔ ملیریا بخار میں اسے کنین کے ساتھ دینے سے کنین کا فائدہ دگنا کر دیتی ہے۔ ہیضہ میں لال مرچ کا بیج زیادہ مؤثر ہے اور اس کے بیج ہی استعمال کیے جانے چاہیے۔ حب ہیضہ: بیج سرخ مرچ 3 گرام، کافور 1.5 گرام، مدار یعنی کہ آک کی جڑ کی چھال 3 گرام۔ ان سب چیزوں کو کوٹ کر صفوف بنا لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ گولیاں بنانے کے لیے گوند کی کر کا پانی استعمال میں لائیں۔ گولی پانی یا عرق گلاب سے دیں، اس سے ہیضہ کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ نمبر 2، ہینگ عمدہ، بیج لال مرچ، کافور عمدہ، چھلکا جڑ مدار یعنی کہ آک کی جڑ کا چھلکا، سب ادویہ کو ہم وزن لے کر باریک پیس کر ملا لیں۔ ادرک کے رس سے گولیاں بقدر مرچ سیاہ بنا لیں اور سایہ میں خشک کر لیں۔ 1 سے 2 گولی ادرک کے پانی کے ساتھ دیں۔ ہیضہ اور وبائی اور غذائی دونوں کے لیے از حد مفید ہے۔
کتے کے زہر کے لیے کتے کی کاٹی ہوئی جگہ پر لال مرچ کو پانی میں پیس کر لگاتے ہیں۔ اس سے پہلے تو جلن ہوتی ہے، اس کے بعد زہر کا درد اور مرچوں کی جلن ختم ہو جاتی ہے اور زخم میں پیپ نہیں پڑتی اور وہ بہت جلد خشک ہو جاتا ہے۔ کافور 2 رتی، افیون آدھی رتی، سرخ مرچ 3 رتی، یہ ایک خوراک ہے۔ ہر 1.5 گھنٹہ بعد عرق پودینہ، عرق سونف یا عرق الائچی سے دیں۔ ہیضہ کے لیے بے حد مفید ہے۔ آک کے پھول کی کلی 1 تولہ، مرچ سرخ 9 ماشا، افیم خالص 3 ماشا، چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ یہ گولیاں ہیضہ کے آخری درجے میں مفید ہیں۔ 1 گولی آدھ گھنٹہ کے بعد استعمال کرائیں۔ کان درد کے لیے تل کا تیل 3 تولہ میں 1 مرچ سرخ جلا کر چھان لیں، اس کا 1 قطرہ نیم گرم کان میں ڈالیں، کان کا درد فوراً دور ہوگا۔ سانپ کے کانٹے کی بے ہوشی، سرخ مرچ کا سوپ بنا کر 1 چٹکی زبان پر ڈالنے سے سانپ کانٹے کا مریض ہوش میں آ جاتا ہے۔ مرچ سرخ باریک پیس کر بچھو کے ڈنگ پر لیپ کریں، بچھو کا زہر دور ہو جائے گا۔ سرخ مرچ کے بیج دور کر کے صرف چھلکا 3 جگہ سے چیر کر کتے کے کانٹے والی جگہ سے باندھ دیں، خدا کے فضل سے زہر خارج ہو جائے گا۔ مرچ سرخ کی دھونی دینے سے تمام زہریلے کیڑے، بچھو، مچھر اور پسو وغیرہ بھاگ جاتے ہیں۔ حب ہیضہ، سرخ مرچ 3 تولہ، کلی آک یعنی کہ آک کا پھول 5 تولہ، پپلی 8 تولہ، لونگ 5 تولہ، ہینگ خالص 1 تولہ، افیون 1 تولہ۔ تمام ادویات کو باریک پیس کر ادرک کے رس میں کھرل کریں اور نمک خوردنی یعنی کہ کھانے والا نمک 1 تولہ ملا کر بقدر نخود یعنی کہ چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ 2 گولی ہمراہ پانی ہر 2 گھنٹہ بعد کھلائیں۔ جب قے اور دست بند ہو جائیں تو پھر 1 گولی صبح اور 1 گولی شام 2-3 روز تک کھلائیں۔ ہیضہ کے لیے بے حد مفید ہے۔ بیج مرچ سرخ 6 گرام، لونگ 12 گرام، ہر 2 کو پیس لیں اور ادرک کے رس کی مدد سے کالی مرچ کے دانہ کے برابر گولیاں بنائیں۔ 1 گولی ہر 2 گھنٹہ بعد عرق سونف سے دیں۔ معدے کی خرابی کی وجہ سے اسہال لگنے کے لیے از حد مفید ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔